سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ انسانیت کا مجرم بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت بھارتی ریاست تامل ناڈو میں 13 افراد سمیت ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ بپن راوت ہزاروں کشمیریوں کا قاتل تھا اور اس نے اپنی سروس کے دوران تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے انسانیت کے خلاف سنگین اور بے پناہ جرائم کا ارتکاب کیا۔ بپن راوت RSS کا کارندہ اور نریندر مودی کا دست راست تھا۔ وہ اپنی صفاقانہ اور نسل پرست سوچ خصوصاً مسلم دشمنی کے لیے بدنام تھا۔ پاکستان، چین اور دیگر ممالک کو سرجیکل اسٹرائیک کی دھمکیاں دینے والا دور جدید کا یہ فرعون آخرکار خود ہی قدرت کی سرجیکل اسٹرائیک کا نشانہ بن گیا اور اپنے خاندان سمیت زمین بوس ہو گیا۔ بھارتی قابض افواج نے کشمیری مسلمانوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شوپیاں میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو ضلع کے علاقے چکچولان میں محاصرے اور تلاشی کی ایک ظالمانہ کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ قابض فوجیوں نے بھاری ہتھیاروں اور کیمیائی مادے کا استعمال کر کے ایک رہائشی مکان کو بھی تباہ کر دیا۔ قابض حکام نے علاقے میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی اور علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا۔ صحافیوں کو بھی فوجی آپریشن کی کوریج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارتی فوجیوں نے 5 اگست 2019 سے اب تک 1 درجن خواتین سمیت 484 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ فوجیوں نے ان میں سے زیادہ تر افراد کو علاقے کے طول و عرض میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران جعلی مقابلوں یا دوران حراست شہید کیا۔ مقبوضہ علاقے میں پرامن مظاہرین پر بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے گولیوں، پیلٹ گنز اور آنسو گیس کے گولوں سمیت طاقت کے وحشیانہ استعمال سے 2000 سے زائد افراد شدید زخمی ہوئے۔ فوجیوں نے 1047 سے زائد مکانات اور عمارات کو نقصان پہنچایا اور 118 خواتین کی بے حرمتی کی، جبکہ اس عرصے کے دوران بھارتی فوجیوں، پولیس اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے اہلکاروں نے مقبوضہ علاقے میں گھروں پر چھاپوں اور 1,05,000 سے زائد محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران حریت رہنماؤں، سیاسی و انسانی حقوق کے کارکنوں، علماء دین، صحافیوں، تاجروں، وکلاء، سول سوسائٹی کے ارکان، نوجوانوں، طلباء، عمر رسیدہ خواتین اور لڑکیوں سمیت 17,000 سے زائد افراد کو مختلف کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا، جن میں سے 4,000 سے زائد اب بھی تہاڑ سمیت بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی مختلف جیلوں میں نظر بند ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھارتی شہر آگرہ میں 3 کشمیری طلباء کی گرفتاری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ گاندھی کا بھارت گوڈسے کا بھارت بن گیا ہے۔ ان طلباء کو رواں برس اکتوبر میں متحدہ عرب امارات میں ہونے والے T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ میں بھارت کے خلاف پاکستانی ٹیم کی جیت پر خوشی کا اظہار کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔